الرحمن الرحیم سواء الطریق اے وسطہ الذی، یعنی وہ درمیانہ راستہ، یفضی سالکہ جو پہنچائے اپنے چلنے والے کو، الی المطلوب مطلوب تک، البتہ ہر حال میں۔ وہذا کنایۃ، اور یہ کنایا ہے، عن الطریق المستوی سیدھے راستے سے، اذ ہما اس لیے کہ وہ دونوں متلازمان لازم و ملزوم ہیں۔ سواء الطریق کا معنی بیان کیا کہ سواء الطریق وہ درمیانہ راستہ ہوتا ہے جو اپنے چلنے والے کو ہر حال میں مطلوب تک پہنچا دے، اور یہ کنایا ہے طریق مستوی یعنی سیدھے راستے سے، اس لیے کہ یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ ہر درمیانہ راستہ سیدھا راستہ ہوتا ہے، ہر سیدھا راستہ درمیانہ راستہ ہوتا ہے۔ سواء الطریق کا معنی وہ درمیانہ راستہ کہ جو اپنے چلنے والے کو ہر حال میں مطلوب تک پہنچا دے، اور سواء الطریق کنایا ہے طریق مستوی سے، سیدھا راستہ، اس لیے کہ یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ ہر درمیانہ راستہ سیدھا راستہ ہوتا ہے، ہر سیدھا راستہ درمیانہ راستہ ہوتا ہے۔ وہذا مراد، اور یہ مراد ہے اس شخص کی، من فسرہ جس نے اس کی تفسیر کی، الطریق بالطریق المستوی والصراط المستقیم، طریق مستوی کے ساتھ اور صراط مستقیم کے ساتھ۔ محقق دوانی پر اعتراض کا جواب ہے۔ محقق دوانی نے سواء الطریق کی تفسیر کی الطریق المستوی کے ساتھ، تو اعتراض یہ ہے کہ یہ درست نہیں ہے، اس میں چند تکلفات ہیں۔ نمبر ایک، سوا کو استوا کے معنی میں کیا۔ نمبر دو، استوا کو مستوی کے معنی میں کیا۔ نمبر تین، سواء الطریق کو از قبیل اضافت الصفت الی الموصوف بنایا۔ محقق دوانی پر ایک اعتراض ہے، اس کا جواب دیتے ہیں۔ اعتراض یہ ہے کہ محقق دوانی نے سواء الطریق کی تفسیر کی الطریق المستوی کے ساتھ، تو اعتراض یہ ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے، اس میں چند تکلفات ہیں۔ نمبر ایک، سوا کو استوا کے معنی میں کیا۔ نمبر دو، استوا کو مستوی کے معنی میں کیا۔ نمبر تین، سواء الطریق کو از قبیل اضافت الصفت الی الموصوف بنایا۔ جواب دیا کہ محقق دوانی نے جو سواء الطریق کی تفسیر کی الطریق المستوی کے ساتھ، ان کا بھی یہی مطلب ہے کہ سواء الطریق کنایا ہے الطریق المستوی سے، نہ یہ کہ سواء الطریق کا معنی الطریق المستوی ہے۔ سواء الطریق کی جو تفسیر کی انہوں نے الطریق المستوی کے ساتھ، ان کا بھی یہی مطلب ہے کہ سواء الطریق یہ کنایا ہے طریق المستوی سے، نہ یہ کہ سواء الطریق کا معنی ہے الطریق المستوی۔ ثم المراد، پھر مراد، اما نفس الامر عموماً، یا تو نفس امر ہے عموماً، او خصوص ملت الاسلام، یا خاص کر ملت اسلام ہے۔ والاول اولا، اور پہلا راجح ہے، اولا ہے، لحصول البراءۃ الظاہرۃ، بوجہ اس براعت کے حاصل ہونے کے جو ظاہر ہے، بالقیاس الی قسمئی الکتاب، کتاب کے دو قسموں کے لحاظ سے۔ سواء الطریق کا مصداق بیان کیا، دو قول ہیں۔ نمبر ایک، ہر طریق حق، اور نمبر دو، خاص کر ملت اسلام۔ سواء الطریق کے مصداق میں دو قول ہیں۔ نمبر ایک مراد ہے ہر طریق حق، اور نمبر دو خاص کر ملت اسلام۔ پہلا احتمال راجح ہے۔ وجہ ترجیح سمجھنے سے پہلے دو باتیں جاننی چاہیے۔ نمبر ایک، براعت استحلال کہتے ہیں خطبے میں ایسے الفاظ ذکر کرنا جن سے مقصود کی طرف اشارہ ملتا ہو۔ نمبر دو، اس کتاب کے دو حصے تھے، تہذیب متن کے دو حصے تھے۔ نمبر ایک، مسائل منطقیہ، نمبر دو، عقائد اسلامیہ۔ پھر عقائد اسلامیہ والا حصہ حذف ہو گیا اور مسائل منطقیہ باقی رہ گئے۔ اب وجہ ترجیح کا حاصل یہ ہے کہ اگر سواء الطریق سے مراد ہر طریق حق ہو تو براعت استحلال حاصل ہو جائے گی، کتاب کے دونوں حصوں کی طرف اشارہ ہو جائے گا، مسائل منطقیہ کی طرف بھی اور عقائد اسلامیہ کی طرف بھی۔ اور اگر اس سے مراد خاص کر ملت اسلام ہو تو براعت حاصل نہیں ہوگی، عقائد اسلامیہ والے حصے کی طرف تو اشارہ ہو جائے گا لیکن مسائل منطقیہ کی طرف اشارہ نہیں ہوگا۔ سواء الطریق کا مصداق کیا ہے؟ اس میں دو قول ہیں۔ نمبر ایک، ہر طریق حق، نمبر دو، خاص کر ملت اسلام۔ پہلا احتمال، پہلا قول راجح ہے۔ وجہ ترجیح سمجھنے سے پہلے دو باتیں جاننی چاہیے۔ نمبر ایک، براعت استحلال کہتے ہیں خطبے میں ایسے الفاظ ذکر کرنا جن سے مقصود کی طرف اشارہ ملتا ہو، اور نمبر دو، اس کتاب متن کے دو حصے تھے، ایک حصہ مسائل منطقیہ، دوسرا عقائد اسلامیہ۔ پھر عقائد اسلامیہ والا حصہ حذف ہو گیا اور مسائل منطقیہ باقی رہ گئے۔ اب وجہ ترجیح کا حاصل یہ ہے کہ اگر
سواء الطریق سے مراد ہر طریق حق ہو تو براعت استحلال حاصل ہو جائے گی، اور کتاب کے دونوں حصوں کی طرف اشارہ ہو جائے گا، ہر طریق مسائل منطقیہ کی طرف بھی اشارہ ہو جائے گا اور عقائد اسلامیہ کی طرف بھی اشارہ ہو جائے گا۔ لیکن اگر مراد خاص کر ملت اسلام ہو تو براعت استحلال حاصل نہیں ہوگی، اس سے عقائد اسلامیہ والے حصے کی طرف تو اشارہ ہو جائے گا، مسائل منطقیہ والے حصے کی طرف اشارہ نہیں ہوگا۔